دہشت گردی اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے جس نے ایک وبائی شکل اختیار کر لی ہے۔ اسلام کے جو بھی دشمن ہیں انہیں لگتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، انہیں لگتا ہے کہ اسلام صرف تلوار کے زور پر پھیلا ہے، جبکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن اپنا ہتھیار نیچے رکھ دے پھر تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کسی ایک صحابی سے بھی ایسی روایت نہیں ملتی جو ثابت کرے کہ صحابہ کو تلوار کے زور پر اسلام میں داخل کیا گیا، اور اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ صرف دفاع کے لیے ہوئی ہیں۔ جب کافر مسلمانوں پر حملہ بول دیتے تھے تو اس حملے سے بچاؤ کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تلوار اٹھانی پڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سر کو بلند کرتے تھے اور مسلمانوں کی جیت ہوتی تھی۔ مگر افسوس آج کے ناسمجھ لوگ اسلام کو دہشت پسند مذہب بولتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں اسلام کے خلاف مہم چلائی جاتی ہیں، کبھی تو ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں اور کبھی دینی مدارس کو بند کرنے کی انتھک کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے مسلمانوں کو ملک کا دشمن اور دہشت گرد بنانے کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے دین کو اور ہمارے اسلام کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف قرآن جیسی مقدس کتاب میں عدل بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں فساد ہو رہے ہیں ان کے ذمہ دار مسلمان ہیں، اور غیر مسلم کے ذہنوں پر ایسی محنت کی گئی ہے کہ غیر مسلم کو لگتا ہے کہ جہاں بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے مسیحا مدارس والے ہیں، اس لیے ان کا سب سے پہلے بائیکاٹ کیا جائے، اور مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ہو گئے تو خدا نخواستہ تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ مدارس ہیں جن سے فارغین طلبہ پوری دنیا میں اسلام کے چراغ کو جلاتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ نے جتنی قربانی مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے دی ہیں اتنی قربانی کسی اور مہم نے نہیں دی، اور کبھی ہماری مسجدوں کو توڑنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا کہ جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا 6 دسمبر 1992 کو، ایک طرف تو کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے اور اس کو توڑنے کو غلط اور ظلم قرار دیا ہے، اور دوسری طرف یہ جگہ ان لوگوں کو دی جنہوں نے ظالمانہ طور پر مسجد کو شہید کیا تھا۔ سوچئے اگر مسجد شہید نہ ہوتی تو کورٹ کا کیا فیصلہ ہوتا؟ مسلمانوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ جب ملک آزاد ہوا تب بھی وہاں پر دیکھا گیا کہ وہ مسجد قائم تھی اور لوگوں نے مسجد میں نمازیں ادا کی۔ دوسری طرف ہمارے مدرسوں کو جو ہے ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت آج مسلمانوں کے دل میں خود نہیں ہے۔ یہ مدارس ہیں تو مسجد کے لیے امام مل جاتا ہے، ورنہ ایک ٹائم کی مسجد میں صحیح سے نماز پڑھانے والا کوئی نہ بچے۔ آج غیروں کو مدارس کی اہمیت ہے۔ جب تک مدارس اسلامیہ ہیں تب تک کہ ہم ان کے اسلام کو اور ان کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ غیر مسلمانوں کو پتہ ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج خود مسلمان ان مدارسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے۔ ذرا سوچئے اگر ان مدارس کو ہٹا دیا جائے تو ہمارا کوئی وجود ہے، یا ہم ان مدارس کو ہٹا دیں تو کوئی اسلامی مہم چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شرپسند ہندو، اسلام کے دشمن، اللہ کے باغی، فرعون کے حامی، شیطان کے پجاری یا RSS والے جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان مر جائیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے تو ان لوگوں نے ایک ایسی گھنونی مہم چلائی جس میں ہماری بہن بیٹیوں کے ایمان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ یا RSS والے ہندو نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں، اور انہیں اسلام کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، اور انہیں سکھایا جاتا ہے کہ مسلم لڑکیوں سے کیسے بات کی جائے اور کیسے بے شک اردو زبان انہیں سکھائی جاتی ہے، اور اس کے لیے انہیں باقاعدہ طور پر تنخواہیں اور پیسے دیے جاتے ہیں۔ خیر مسلم لڑکے پلاننگ کے ساتھ پیار محبت
اور مال و دولت کا جال بچھاتے ہیں اور بھولی بھالی مسلم لڑکیاں ان کے جال میں پھنستی جا رہی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ مسلم لڑکیاں اس طرح ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا دین سے دور ہونا۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ یا بچی بے دینی کے ماحول میں پرورش پائے گی اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے آگاہ نہیں ہوگی تو پہلے ہی وہ ارتداد کے قریب ہے، جہاں ارتداد کا راستہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ موبائل اور ٹی وی بیٹھ کر نہ دیکھیں بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تعلیمی حلقے لگائیں۔ ہمارا بچہ ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے عمل سے متاثر ہوگا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ تعلیم کے لیے غیروں کے اسکول کا انتخاب کرنا۔ آج ہمارے پاس ہمارے اسکول نہیں ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہی ہے۔ جب ہمارا معصوم بچہ ایسے اسکولوں میں جاتا ہے جہاں سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونے کو بولا جاتا ہے، گویا کہ سورج کی پوجا کرائی جاتی ہے، تمہارے ہوں گے 33 کروڑ دیوی دیوتا لیکن ہمارا تو صرف ایک ہی خدا ہے۔ چاہتے ہیں کہ آپ ہی میں سے اللہ کرے ایسے بندے کھڑے ہوں جو اسلامی اسکول بنائیں جس میں قرآن و حدیث کے ساتھ جو ہے سائنس، انگلش اور میتھمیٹکس کی تعلیم دی جائے۔ بچہ جو حجاب پہن کر تعلیم حاصل کر سکے اور بچے جو ہے ٹوپی لگا کر جو ہے تعلیم حاصل کر سکے، ایسے اسکول ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہو سکتے ہیں جب ہمارے پیسوں سے نہ جانے لاکھوں مسجدیں تیار ہو سکتی ہیں اور ہمارے چندے کے پیسوں سے نہ جانے کتنے مدارس چل سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے پیسوں سے ایسے اسکول قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل قائم کر سکتے ہیں۔ آج ایسے اسکولوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ گویا کہ یہ فرض کے دائرے میں اگر ہم ایسے اسکول نہیں بنائیں گے تو خدا کی قسم ہم مجرم کہلائیں گے۔